بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے، کلاس نمبر ہے 8۔ آج کا ہمارا سبق ہے فعل ماضی اور مضارع مجہول، یعنی فعل ماضی مجہول اور فعل مضارع مجہول۔ فعل ماضی مجہول میں صرف کبیر فعل ماضی مجہول اور مضارع مجہول۔ دیکھیں، جب ماضی معلوم یاد کر لیا تو ماضی مجہول کو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ صرف اس میں تبدیلی کیا آئے گی وہ میں ذکر کروں گا۔ الفاظ میں تبدیلی یہ آئے گی کہ ضربہ تھا، ضاد را با تھا، ٹھیک ہے۔ مجہول میں کیا آ جائے گا؟ ضاد پہ پیش اور را پہ کسرہ، ضربہ۔ فعل ماضی مجہول یہ فرق صیغے میں آئے گا، اسی طرح تمام صیغوں میں چلے گا۔ ضربہ، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور ترجمے میں کیا فرق آئے گا؟ مجہول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا فاعل یعنی کرنے والے کا پتہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے اب یہاں پہ تھا، ضربہ کا معنی تھا مارنے، مارا اس ایک مرد نے، ٹھیک ہے۔ لیکن ضربہ کا مطلب ہوگا مارا گیا، ٹھیک ہے۔ تو مارا گیا وہ ایک مرد، وہ ایک، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن اس میں یہ نہیں پتا کہ مارنے والا کون ہے، تو اس کو کہیں گے فعل ماضی مجہول۔ صرف اس میں اتنا فرق ہے اور باقی یہ حرکات کا فرق ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ثلاثی مجرد کے تمام ابواب، چاہے وہ فعل یفعل ہو، فعل یفعل ہو، جیسے ہم نے گزشتہ کلاسز میں سمجھایا تھا، اور فعل یفعل ہو، فعل یفعل ہو، فعل یفعل ہو، ان کی ماضی مجہول کا وزن سیم یہی رہے گا، بس یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ذکر گردان یاد کر لی، تو آپ اگر نصرہ سے آپ کرتے ہیں تو نصرہ آ جائے گا، سیم وہی۔ اگر آپ شروفہ سے کرتے ہیں تو شریفہ آ جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ماضی مجہول، ٹھیک ہے، اس کی یہی گردان، مطلب ایک ہی طرح کا انداز ہوگا، اور ترجمے میں بھی یہی ہوگا، صرف جس مادے کا فرق آئے گا، باقی وہی آئے گا۔ مارا گیا، مدد کیا گیا، جانا گیا، بزرگ ہو، یعنی کچھ کا مجہول نہیں آتا، لیکن جن کا بھی مجہول آئے گا تو وہ ضربہ فعلا کے وزن پر آئے گا۔ یہ فعل ماضی مجہول کی بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں فعل مضارع مجہول۔ فعل مضارع مجہول میں ہم نے فعل مضارع معلوم کا وزن پڑھا تھا، مثال کے طور پہ یفعل، ٹھیک ہے۔ لیکن 6 ابواب میں وزن بدلتا ہے، بعض میں یفعل آتا تھا، بعض میں یفعل آتا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر فعل مضارع مجہول میں بھی یہی کنڈیشن آئے گی کہ 6 کے 6 جو مجرد کے ابواب ہیں، ان تمام کا فعل مضارع مجہول سیم ہی ہوگا۔ مثال کے طور پہ یضربو تھا تو مضارع مجہول آئے گا یضربو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور ینصرو، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح یعلم، ٹھیک ہو گیا، ینصرو، یضربو، ٹھیک ہے۔ سب میں یہی بات آ رہی ہے، یہ بات آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ فعل ماضی اور مضارع، میں خلاصے کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں، فعل ماضی اور مضارع کے مجہول میں فرق کیا آئے گا کہ فعل ماضی اور مضارع دونوں کا مجہول مجرد کے تمام ابواب میں ایک طرح ہوگا۔ معلوم میں تو بدلتا ہے نا وزن، لیکن مجہول میں نہیں بدلے گا۔ اچھا، معنی میں فرق کیا آئے گا کہ چونکہ مجہول ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فاعل یعنی کرنے والے کا پتہ نہیں ہے، تو فاعل کا پتہ نہیں ہوگا۔ جیسے آپ کہتے ہیں بھائی چوری ہو گئی، اب یہ نہیں پتہ کہ چور کون ہے، یا تو یہ ہوتا ہے نا کہ فلاں نے چوری کیا ہے، تو اس کو معلوم کہتے ہیں۔ جب چوری ہو گئی لیکن کرنے والے کا پتہ نہیں، وہ اس بندے کی پٹائی ہو گئی لیکن پٹائی کرنے والے کا پتہ نہیں، وہ مقتول ہو گیا لیکن قتل کرنے والے کا پتہ نہیں، تو یہ مجہول والا ہوتا ہے۔ تو سیم وہی معنی ہوگا جو معلوم والا ہے، صرف یہ فرق آئے گا کہ کرنے والے کا پتہ نہیں ہے۔ تو جیسے مضارع مجہول میں، فعل مضارع معلوم میں دونوں معنی آتے تھے حال اور استقبال کے، تو مجہول میں بھی وہی آئیں گے، لیکن فاعل کا پتہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ یضربو تھا تو اس کا مطلب تھا کہ مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، لیکن یضربو میں کیا آ رہا ہے؟ مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا۔ ینصر مدد کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔
یعلم جانا جاتا ہے یا جانا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ اس کے فعل جو ہے فعل مضارع معلوم اور فعل ماضی مجہول اور فعل مضارع مجہول، یہ فرق ہے جو میں نے آپ کو اس کلاس میں کروا دیا. میں خود ایک آخری جو ہے نا خلاصے کے طور پر بتا دیتا ہوں. پہلا فرق آپ نے ذہن نشین کرنا ہے کہ حرکات کی تبدیلی آتی ہے. فعل ماضی مجہول میں یہی وزن چلے گا کہ پہلے حرف پر پیش آئے گی، دوسرے حرف پر کسرہ آئے گا، تیسرے پر فتح آئے گا. ضریبا یہ وزن چلے گا. ضریبا ضریبا ضریبو ضریبت ضریبتا. ٹھیک ہے. اور مضارع میں جی سیم ایک ہی وزن رہے گا کہ یا پر ضمہ یا جو بھی شروع میں آ جائے گا اور درمیان میں عین کلمے پر فتح. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا وزن رہے گا اور معنی میں فاعل کا پتہ نہیں ہے. تو یہ الحمدللہ آج کی کلاس میں الحمدللہ میں نے آپ لوگوں کو یہ سمجھا دیا کہ یہ کس طرح چلے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اس کو یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.